أصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ آئیے ہمارا بارگاہ رسالت میں عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ سارے لوگ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد مولانا محمد وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہم اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا آج عرس شیر بہار علیہ رحمت و رضوان کے اس نورانی مجلس میں بیٹھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے ہیں۔ 10 منٹ کے اندر مجھے گفتگو کو ختم کرنا ہے، اسی میں مجھے ایک پیغام دینا ہے اور آپ سے رخصت ہو جانا ہے۔ معزز سامعین، جب سے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، جب سے میں یہاں آیا ہوں، یہ جامعہ کی در و دیوار سے ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے، آپ کی زبان سے ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے، علماء کی مقدس زبان سے ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی کے لیے۔ معزز سامعین، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ میں کہیں تو صراط مستقیم کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، صراط الذین انعمت علیہم کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ما انا علیہ واصحابی کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہی وہ مسلک ہے اور یہی وہ مسلک ہے جس کے اندر مکمل دین آتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مسلک ہیں دین کا ایک حصہ اس میں آتا ہے، دوسرا نہیں آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا نہیں آتا ہے، تیسرا آتا ہے، پہلا نہیں آتا ہے۔ لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ایک ایسا مسلک ہے کہ جس میں دین کا مکمل حصہ شامل ہے، جس مسلک کے اپنانے کے بعد پورا مکمل دین آپ کے سینے میں آ جاتا ہے۔ اس کو آپ سمجھنا چاہیں صرف ایک حدیث شریف سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، پھر آپ کے دل کی گواہی ہوگی کہ صرف مسلک اعلیٰ حضرت ہی سچا مذہب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں احب اللہ احبونی احب اہل بیتی، میرے آقا کا ارشاد ہے اللہ سے پیار کرو، مجھ سے پیار کرو، میری اہل بیت سے پیار کرو۔ دوسری جگہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا۔ میرے آقا کا فرمان سنیے گا، سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا اللہ سے پیار کرو۔ مصطفیٰ اتنا ہی کہتے تھے اللہ سے پیار کرو، ہم پر پیار کرنا فرض ہو جاتا، لیکن میرے آقا نے وجہ بتائی پیار اللہ سے کرو۔ کیوں کرو؟ میرے آقا فرماتے ہیں لما یبدوکم بہ من نعمہ، اللہ سے پیار اس لیے کرو وہ تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے، اللہ سے پیار اس لیے کرو وہ تمہیں زندگی دیتا ہے، اللہ سے پیار اس لیے کرو وہ آسمان سے پانی کا قطرہ اتارتا ہے، اسی قطرے کو پھل میں ڈالتا ہے تمہارے لیے شربت بنا دیتا ہے، اسی قطرے کو پھول میں ڈالتا ہے تمہارے لیے خوشبو بنا دیتا ہے، اسی قطرے کو تمہاری ماں میں ڈالتا ہے تمہارے لیے دودھ بنا دیتا ہے۔ اس اللہ سے پیار کرو جس کی نعمتیں تم کھاتے ہو۔ وقت کم ہے، میں مکمل تشریح کی طرف نہیں جاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ سے پیار کریں کیونکہ ہم اس کی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں احبونی، مجھ سے بھی پیار کرو۔ یا رسول اللہ، آپ سے کیوں پیار کرے؟ میرے آقا فرماتے ہیں احبونی لحب اللہ، مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ جس اللہ کی نعمتیں تم کھاتے ہو اس اللہ کا میں محبوب ہوں، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا میں حبیب ہوں، جس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے وہی رب فرماتا ہے، وہی اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، ہر چیز کا خالق میں ہوں، ہر چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز کا ادا کرنے والا میں ہوں، لیکن قانون ہے واللہ یؤتی وانا
قاسم دینے والا رب ہے، بانٹنے والا میں ہوں، یعنی اللہ جو نعمتیں دے رہا ہے وہ میرے ہی صدقے دے رہا ہے، جس کو جو نعمت مل رہی ہے وہ میرے ہی صدقے مل رہی ہے۔ گویا کہ آدم کو سبیح اللہ بنایا جا رہا ہے، وسیلہ میں بن رہا ہوں، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا جا رہا ہے، وسیلہ میں بن رہا ہوں، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا جا رہا ہے، وسیلہ میں بن رہا ہوں، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا جا رہا ہے، وسیلہ میں بن رہا ہوں، ابو بکر کو صدیق بنایا جا رہا ہے، وسیلہ میں بن رہا ہوں، عمر کو فاروق بنایا جا رہا ہے، وسیلہ میں بن رہا ہوں، عثمان کو ذوالنورین بنایا جا رہا ہے، وسیلہ میں بن رہا ہوں، علی کو شیر خدا بنایا جا رہا ہے، وسیلہ میں بن رہا ہوں، عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنایا جا رہا ہے، وسیلہ میں بن رہا ہوں، معین الدین اجمیری کو عطائے رسول بنایا جا رہا ہے، وسیلہ میں بن رہا ہوں، امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا جا رہا ہے، وسیلہ میں بن رہا ہوں، اگر قیامت کے دن کوئی پل صراط سے پار لگے گا وسیلہ میں بھروں گا، کسی کو حوض کوثر ملے گا وسیلہ میں بھروں گا، کل کوئی جہنم سے باہر نکلے گا وسیلہ میں بھروں گا، کل کوئی جنت میں داخل ہوگا وسیلہ میں بھروں گا۔ کبھی تو ہم عاشقوں کے امام نے امام احمد رضا خان نے مچل کر کہا تھا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، نام رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بھٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، نعرہ تکبیر، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ سے پیار کرو کیونکہ اس نے نعمتیں دی، مجھ سے پیار کرو کہ نعمت میرے وسیلے سے ملی۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں احبوا اہل بیتی، میری اہل بیت سے پیار کرو۔ یا رسول اللہ، اللہ سے پیار کیا کہ اس نے پیدا کیا، آپ سے پیار کیا کہ آپ کے وسیلے سے نعمتیں ملتی ہیں، آپ کی اہل بیت سے کیوں پیار کرے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں احبوا اہل بیتی لحبی، میری اہل بیت سے اس لیے پیار کرو کیونکہ میں ان کا پیارا ہوں، وہ میرے پیارے ہیں۔ جس طرح اللہ کا پیار میرے پیار کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح میرا پیار میری اہل بیت کے پیار کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ اگر تجھے مجھ سے پیار ہے تو اس سے بھی پیار کر جس کے لیے میں سجدے کو لمبا کرتا ہوں، اگر تجھے مجھ سے پیار ہے تو اس سے بھی پیار کر جس کو میں اپنے جگر کا ٹکڑا کہتا ہوں، اگر تجھے مجھ سے پیار ہے تو اس سے بھی پیار کر جس کے رونے سے میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ سے پیار کریں، آپ کی اہل بیت سے پیار کریں، لیکن آپ فرماتے ہیں احبوا اصحابی، میرے صحابہ سے بھی پیار کرو۔ آپ کے صحابہ سے کیوں پیار کرے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا میری وجہ سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا حقیقت میں مجھ سے بغض رکھے گا۔ اب معزز سامعین، ان چاروں محبت کو دیکھیے، اب پوری کائنات میں تلاش کیجئے کہ کہیں پہ اللہ کی محبت ملے گی، رسول اللہ کی محبت نہیں ملے گی، کہیں پہ رسول اللہ کی محبت ملے گی، اہل بیت کی محبت نہیں ملے گی، کہیں اہل بیت کی محبت ملے گی، صحابہ کی محبت نہیں ملے گی۔ لیکن یہ ہم سنیوں کا دل ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرہ لگانے والے کا دل ہے۔ ہمارے کسی بھی بچے کو آپ اٹھائیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو، اس کے سامنے اللہ کی شان بیان کرے، وہ مچل کر کہے گا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسدہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمارے کسی بچے کو اٹھائے، اس کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر کرے، وہ تڑپ کے کہنے لگے گا رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، جس اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے، سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہے، ویسے جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے، قصر جلا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے۔ ہمارے کسی بچے کو اٹھا اور اس کے سامنے اہل بیت کی شان بیان کرو، وہ مچل کر کہے گا طارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ شاہدہ طاہرہ
بچے کو اٹھا اور شان صحابہ بیان کرو، وہ مچل کر کہے گا وہ دسو جن کو جنت کا مزہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اہل سنت کا ہے بیرا پاک، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے، اجرت رسول اللہ کی، احمد رضا تیری عظمت کو سلام، احمد رضا تیری رفعت کو سلام، احمد رضا تیرے بیان کیے ہوئے عقیدے کو سلام، آج ہم پر لازم ہے ہمارے گھر کا